بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجید میں آپ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ میں جس صفت کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو صفات ہیں کہ جن کا ذکر، جن کی مدد انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ لفظ اللہ اللہ کی تمام تر صفات کا مجموعہ ہے۔ جب آپ بولتے ہیں اللہ، اب اللہ کے اندر سمیع بھی ہے، اللہ کے اندر رحیم بھی ہے، اللہ کے اندر رحمان بھی ہے، اللہ کے اندر کریم بھی ہے، اللہ کے اندر رب بھی ہے، اللہ کے اندر صفت رازق بھی ہے۔ یعنی جتنی 99 صفات یا زیارت جوشن کبیر کی جتنی صفات ہیں وہ لفظ اللہ میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ اسم ذات ہے، خدا کی ذات کا اسم ہے اللہ۔ اب صفات ہیں اللہ کے تعارف کا نام۔ تو مثلا میں نے کہا اللہ، تو آپ کے ذہن میں آیا کون اللہ؟ اللہ دکھتا کیسا ہے؟ اللہ ہے کیسا؟ اللہ جب ہم سے ڈیل کرتا ہے تو برتاؤ کیسے کرتا ہے؟ تو پھر وہ اس کا تعارف ہے۔ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے۔ مطلب اس اللہ کو سب سے زیادہ اپنی کسی صفت سے پیار ہے تو وہ صفت رحمان و رحیم ہے۔ یہ بھی خدا کہہ سکتا تھا کہ بسم اللہ الکریم، بسم اللہ السمیع، بسم اللہ البصیر، لیکن یہ نہیں کہا۔ کہ نہیں، مدد مانگتا ہوں اس اللہ سے، معاونت مانگتا ہوں اس اللہ سے، میں ساتھ چاہتا ہوں اس اللہ سے، میں اس اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب اگر شکر کیا جاتا ہے تو اسی رحمان و رحیم کا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جس سورت کو خدا نے ہر مسلمان پہ پڑھنا واجب کیا، مطلب اگر آپ کے بچے کو انا اعطینا نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ کے بچے کو انا انزلنا نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ کے بچے کو آیت الکرسی نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں۔ حرج کا مطلب کوئی گناہ نہیں، نہ قبر میں سوال ہوگا نہ قیامت میں سوال ہوگا۔ لیکن اگر اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کو حمد نہیں آتی تو میں کہہ سکتا ہوں وہ تارک الصلاۃ بھی ہے، وہ شاید منکر الصلاۃ بھی ہے، اور وہ شاید فاسقین کی کیٹیگری میں بھی چلا جائے، کیونکہ جو حمد نہیں جانتا اس کا مطلب وہ نماز نہیں جانتا، جو نماز نہیں جانتا تو وہ مسلمان کیسا ہے؟ تو مطلب مسلم کے لیے سب سے پہلی حفظیات جسے یاد کرنا ضروری ہے وہ سورہ حمد ہے۔ کہ مولانا بیٹا بالغ ہوا تو کہا کہ سورہ حمد سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ لیکن حج تب واجب ہوتا ہے جب بندہ صاحب حیثیت بنے، لیکن حمد فقیر کے لیے بھی ہے، حمد امیر کے لیے بھی ہے، حمد صاحب استطاعت کے لیے بھی ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں، خدا نخواستہ بدن کے اعتبار سے اگر پیرالائز بھی ہے تو فرمایا حمد یاد کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور مقام تعجب یہ ہے، اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے کسی مومن کا تو وہاں بھی اگر ہم کچھ کرنے جاتے ہیں تو یہی سورہ حمد پڑھنے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کس لیے آئے؟ کہ قبلہ ہم فاتحہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خدا نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی اگر نماز میں سورہ حمد نہ ہو۔ تو حمد کی امپورٹنس، اب 17 رکعت نماز ہر مسلمان پہ واجب، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، 17 رکعت تو پڑھنی ہے۔ مومن ہوگا تو نماز شب بھی پڑھے گا، لیکن 17 رکعت تو ہر صورت میں پڑھنی ہے، اور اس 17 رکعت میں حمد کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ مولانا حمد کی جگہ پہ سورہ شمس پڑھیں، اللہ کہے گا شمس پیاری تو ہے لیکن حمد تو حمد ہے۔ کہیں پروردگارہ حمد کی جگہ پہ یاسین پڑھوں، کہاں یاسین قرآن کا دل تو ہے لیکن دل دھڑکے گا حمد کے بغیر کبھی بھی نہیں۔ اب پورا قرآن پڑھو حمد کی جگہ پہ۔ نماز نہیں ہوتی جب تک انسان سورہ حمد نہ پڑھے، اور 17 رکعت میں 10 رکعت میں سورہ حمد تو شیعہ پڑھتے ہیں، آپ تیسری رکعت میں تسبیحات اربعہ، لیکن ہمارے برادران اہل سنت اس میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ مطلب ہم حمد پڑھیں 10 مرتبہ، وہ شاید سورہ حمد کو پڑھیں 17 مرتبہ۔ امپورٹنس آف سورہ حمد۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حمد میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ریپیٹڈلی میں آپ کو کوئی چیز پڑھائے جاؤں تو یقیناً اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا۔ میں کہوں کہ ہر دعا کرنے سے پہلے صلوات پڑھو، ہر دعا کرنے کے بعد صلوات پڑھو، تو آپ کہیں گے مولانا صلی علی محمد۔ تو آپ پوچھیں گے نا کہ مولانا سورہ حمد کی اتنی تاکید اور ایک مرتبہ صلوات کی اتنی تاکید کہ دعا سے پہلے بھی صلوات، دعا کے بعد بھی صلوات، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو معصوم اس کا فلسفہ بتاتے ہیں، فرمایا جب دعا کرتے ہو تو دعا کو عرش الہی تک جانے کے لیے پروں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ جو صلوات ہے یہ پر ہیں جو تمہاری دعا کو عرش الہی تک لے کر جاتے ہیں، اور صلوات بھی ایسی پڑھو جو ادھوری صلوات نہ ہو، دم بریدہ صلوات نہ ہو، ایسی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔
वाज्जिल फरजहुम। तो एक तो जहन में बात ये याद रहे कि मरने के बाद भी अगर किसी मरहूम के घर में कोई मोमिन जाता है, देखिए फल लेकर जाएगा तो मरहूम को फायदा नहीं, मिठाई लेकर जाएगा तो मरहूम को फायदा नहीं, कुछ कपड़े लेकर जाएगा तो आप कहेंगे भाई तो जिंदा नहीं, अब कपड़े किस काम के, शूज लेकर जाएंगे कहेंगे भाई तो जिंदा नहीं, शूज किस काम के, पैसे लेकर जाएंगे तो कहेंगे भाई हमारे मरहूम तो मर गए, पैसे किस काम के। तो मरने के बाद भी अगर कोई चीज काम आती है तो सूरह हम काम आता है। तो मतलब हमने अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा दोस्ती करनी है तो वो हम से दोस्ती करनी है, क्योंकि ये हमद है जो मरने के बाद भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। अब इस हमद में ऐसा क्या है, फरमाया हमद की इब्तदा है बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ, मदद मांगता हूँ, इस्तिआनत मांगता हूँ, हमराही चाहता हूँ, किसके साथ, अल्लाह के साथ। लेकिन सवाल है कि कौन अल्लाह। आज एक रविश सीख लीजिए और उसके बाद जब आप कुरान पढ़ेंगे तो महसूस भी होंगे, लज्जत भी मिलेगी और ये महसूस करेंगे कि जो आपसे बात कर रहा है वो बातें करना क्या चाहता है। किसी आलिम ने कहा कि अगर अल्लाह से बात करनी है तो फरमाया कुरान पढ़ो, अगर अल्लाह की बातों को सुनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। और कहा कि रब से बात कैसे की जाती है, अगर ये सीखना है तो दुआए कुमैल पढ़ो। ये दुआएं सिखाती हैं कि रब से कलाम कैसे करना है और कुरान बताता है कि रब तेरे साथ कैसे कलाम करता है। और एक रविश अपने जहनों में बिठा दें, उस रविश को कहते हैं रविश सवाल। देखिए इंसानों के जहनों को किसी जगह पे लाने के लिए बेहतरीन तरीका है सवाल। शायद आप में से किसी का जहन घर में हो, दुकान में हो, कारोबार में हो, हिसाब किताब में हो, बच्चे की परेशानी में हो, लेकिन अगर मैं भी एक सवाल करूं कि आप लोग कहाँ बैठे हैं तो आप कहेंगे इमाम बारगाह में, तो आपके सबके जहन कहाँ हाजिर हो गए, इमाम बारगाह के अंदर। तो कुरान जब पढ़ें तो पहले सवाल किया करें, तो आपका जहन कहां पे आ जाएगा, उस सूरह हमद के अंदर आ जाएगा, उस कुरान मजीद के अंदर आ जाएगा। कुरान की रविश इसी तरह है। मसलन आपने कहा कि बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं, किसके नाम से, अल्लाह के नाम से। अब जहन में सवाल पैदा करें, कौन अल्लाह, आगे जवाब कौन देगा, खुदा आपको देगा। कौन अल्लाह, जो रहमान है, जो रहीम है। अब सवाल है कि इस रहमान और रहीम का मैंने क्या करना है, तो आगे जवाब आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुमने इस रहमान और रहीम का क्या अदा करना है, शुक्र अदा करना। मतलब हर काम के करने से पहले अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह का साथ चाहो। कि कुरान की आयत है कि लोगों हमेशा रब की याद में रहो, और अल्लाह ने उस याद की मखसूस औकात रखे हैं, जैसे सुबह की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब व इशा की नमाज। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मगरिब व इशा में आते हो तो खुदा को याद करो और नमाज के बाद अल्लाह की याद में भूल जाओ, का नहीं। सरसरी याद हमेशा रहे, मखसूस याद है जो किस में आती है, नमाज में आती है। अब जिसे याद कर रहा हूं उसकी पहचान बड़ी जरूरी है। देखिए आप तब तक आशिक नहीं बन सकते जब तक माशूक को पहचाने नहीं। देखिए इश्क बगैर मारिफत के होता ही नहीं। कहते हैं ना एक निगाह में इश्क हो गया, तो ये निगाह ही थी जिसने आशिक बनाया। अंधे को तो इश्क नहीं होता ना, बंदा देखेगा कोई चीज पसंद आएगी तो इश्क करेगा, कानों से सुनेगा तो आवाज का आशिक, आंखों से देखेगा तो तस्वीरों का इश्क, दिल से महसूस करेगा, मारिफत करेगा तो मारिफत का इश्क। आंखों के इश्क को फना है, क्योंकि तस्वीरें हमेशा हसीन नहीं रहती। चेहरा पसंद आया एक दिन मुरझा जाएगा, आवाज बड़ी अच्छी लगी एक दिन आवाज भी खत्म हो जाएगी, लेकिन कल्ब से जिसकी मारिफत हासिल करते हो, मारिफत कभी नहीं जाती। तभी मासूम फरमाते हैं किरदार के आशिक बनो, क्योंकि किरदार अगर जवानी में है तो बुढ़ापे तक चलेगा, लेकिन अगर हुस्न जवानी में है तो जरूरी नहीं कि बुढ़ापे तक चले। तो एक है हुस्न जाहिर, एक है हुस्न बातिन। तो अगर मैंने अल्लाह का आशिक बनना है, ऐसा आशिक जैसे हुसैन इब्न अली थे, ऐसे आशिक जैसे अली इब्न अबी तालिब थे, कि मौत के बिस्तर पे सो जाएं लेकिन रब के इश्क को न छोड़ें, सर कट जाए लेकिन नो के नेजा पे रब की मद्दाही में मशगूल रहें, ऐसा आशिक कौन बने? ये इश्क तभी आएगा जब इंसान के दिल में अल्लाह की मारिफत आएगी, और मारिफत तभी आएगी जब उस मारिफत के कसीदे को समझोगे, जिसे डेली हर नमाज में पढ़ते हो, और उस कसीदे का नाम सूरह हमद है। और हम को तभी समझोगे जब अपने जहनों में सवाल को पैदा करोगे। अब सवाल अपने जहन में लाते जाइए। इब्तदा करते हैं अलहम्द, तमाम शुक्र हैं, तमाम तारीफें हैं। फिर किसके लिए? अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? जवाब खुद खुदा देगा। कौन अल्लाह? मैं तो नहीं जानता। 15 साल का जवान इस दुनिया में पैदा हुआ और जब होश और शऊर संभाला तो वो जानना चाहता है कि भाई कौन अल्लाह। बार बार बताया जाता है कि अल्लाह अल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ पलटाए जाओगे। भाई किसकी तरफ पलटाया जाऊंगा? उसकी कोई मारिफत तो हो, उसकी कोई पहचान तो हो। तो ये सारी पहचाने खुदा कहां दिलाता है? सूरह हमद बताता है अलहम्द, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। इंग्लिश में बोले तो सारे थैंक्स हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? एक छोटा सा तारुफ बिस्मिल्लाह में हुआ, डिटेल तारुफ खुदा यहां करवाता है। अलहम्द,
ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. کون اللہ؟ رب العالمین. جو رب ہے، رب کا مطلب جو پالنے والا ہے. کیا صرف میرا پالنے والا ہے؟ فرمایا نہیں، عالمین کا پالنے والا ہے. یہاں بھی تجھے پالے گا، قبر میں جانے کے بعد بھی تجھے پالے گا. مطلب معاملہ یہاں بھی اس کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی معاملہ اس کے ساتھ ہے. لیکن پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا، وہ رب کیوں ہے؟ بھائی فری میں تو کوئی ربوبیت نہیں کرتا. آپ نے گھر میں ایک نوکر کو رکھا اور اس کو منتھلی 30,000 40,000 تنخواہ دے رہے ہیں، گویا اس کو پال رہے ہیں. تو سوال ہے میں اسے کیوں پال رہا ہوں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نوکر گاڑی چلاتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، سبزی اور ساز و سامان میرے گھر میں لے کر آتا ہے، تو اس کے عوض میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں. تو سوال ہے کہ خدا فری میں کیوں پال رہا ہے؟ آسمان سے بارش برسائی فری میں، ایک دانہ میں نے زمین میں ڈالا، 100 دانے کر کے نکالا فری میں، آکسیجن دے رہا ہے فری میں، 2 کڈنیز دی فری میں، ایک دانت بھی اگر ہاسپٹل میں جا کے چینج کرواؤ تو لاکھوں کے خرچے کرنے پڑتے ہیں، اس نے 32 دے دیے فری میں. مطلب آپ نے کوئی پیسے تو نہیں دیے خدا کو، لیکن جو کچھ وہ دے رہا ہے فری میں دے رہا ہے. تو پروردگارا یہ ربوبیت فری میں کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب دیا ایک صفت کی وجہ سے رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا پالنے والا ہوں. کیوں پالنے والا ہوں؟ پھر کہا کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. اگر میں رحمان نہ ہوتا تو میرا کرم نہ ہوتا، اگر میں رحیم نہ ہوتا تو میرا کرم نہ ہوتا. شاید کوئی کہے کہ آج میں فرش عذاب پر کیوں ہوں؟ کیونکہ اگر وہ رحیم نہ ہوتا تجھے حسین کی مجلس میں نہ بلاتا، اگر وہ رحمان نہ ہوتا تجھے کبھی علی کا شیعہ نہ بناتا. یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو صفات کی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کا مصدر ایک ہے، لفظ رحمان اور لفظ رحیم، لیکن اللہ نے 2 صفات کیوں لائی؟ مفسر فرماتے ہیں صفت رحمان رحمت عام ہے، کہ مطلب جب بارش برساتا ہے تو بارش کے قطروں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والوں کے گھر میں برسنا پر یزیدیوں کے گھر میں نہ برسنا. وہ رحمان ہے کیونکہ اس نے حسینیوں کو بھی خلق کیا، یزیدیوں کو بھی خلق کیا، کیونکہ خلق کیا ہے. اب رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے. آپ پوری دنیا اللہ کی مخالف ہو جائے، وہ کبھی گندم کے دانے کو یہ نہیں بولے گا کہ یہ میرا نافرمان بندہ. جب زمین میں گندم کا دانہ ڈالے، اے دانے 100 دانوں میں نہ بدلنا. وہ کبھی سیب کے دانے کو نہیں کہے گا کہ جب زمین میں جاؤ تو مقام تکامل تک نہ آنا کیونکہ یہ نافرمان ہے، تم نے سیب نہیں بننا. وہ کبھی شکم مادر میں کسی نطفے کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے کمپلیٹ بچہ نہیں بننا، کیونکہ اس نے آپ کو خلق کیا ہے. تو ہدایت دینا اس کی ذمہ داری ہے، جسے ہدایت تکمیلی کہتے ہیں. مطلب دانے کو سکھا دیا ہے کہ اس نے سیب کیسے بننا ہے، تربوز کے دانے کو بتا دیا کہ اس نے تربوز کیسے بننا ہے، شہد کی مکھی کو سکھا دیا کہ اس نے شہد کیسے بنانی ہے. لقمہ جب شکم میں جاتا ہے اس نے لقمے کو بتا دیا کہ اس نے خون کے ذرات میں کیسے بدلنا ہے. اس نے ہر شے کو ہدایت دی ہے. یہ ہدایت تکوینی ہے، یہ ہر کسی کو ہدایت دیتا ہے. یہ صفت رحمان کی وجہ سے ہے، لیکن اس کو شعور دے کے فرش عذاب پہ لانا ہے، یہ صفت رحیم کی وجہ سے ہے. تو پتا چلا کہ انسان کی 2 طرح کی ہدایتیں ہیں. ایک ہدایت ہدایت تکوین جو وہ خود ڈائریکٹ دیتا ہے، جس کے بیچ میں کوئی نہیں آتا. شہد کی مکھی کو ہدایت دی کہ شہد کیسے بنانا ہے. آپ کی کڈنیز کو ہدایت دی کہ باڈی کے اندر چیزوں کو فلٹر کیسے کرنا ہے. آپ کے دل کو ہدایت دی کہ اس نے دھڑکنا کیسے ہے. آپ کے بالوں کو ہدایت دی کہ سیاہی کے بعد سفیدی میں کیسے بدلنا ہے. آپ کے بدن کو ہدایت دی کہ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف کیسے جانا. آپ کے بدن کو ہدایت دی کہ قبر میں جانے کے بعد اس نے مقام فنا تک کیسے پہنچنا ہے. یہ ہدایت خدا دیتا ہے، اس میں کہیں کسی جگہ پہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے چونٹی کو ہدایت دے دی جس نے زمین کے اندر اپنے گھروں کو کیسے بنانا ہے. اس نے چڑیا کو ہدایت دے دی، اس نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے. کوئی چڑیا دنیا کی کسی یونیورسٹی اور اسکول میں نہیں پڑتی. یہ ہدایت تکوینی ہے. اس نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ بدن کو گرو کیسے کرانا ہے. اس نے آنکھوں کو ہدایت دے دی، اس نے ہاتھوں کو ہدایت دے دی. آج میں کلام کر رہا ہوں، میری زبان کو ہدایت دے دی ہے کہ سانس کیسے نکلے گی، زبان الفاظ کو کیسے بنائے گی. یہ ساری ہدایت تکوین ہے، یہ صفت رحمان کی وجہ سے ہے. لیکن ایک ہدایت تشریح ہے، اور وہ ہدایت تب تک نہیں مل سکتی جب تک صفت رحیم شامل نہ ہو. اور فرمایا یہ ہدایت تب تک نہیں دیتا جب تک بندہ مانگے نہ. یہ دوسری ہدایت مانگنے پہ ملتی ہے. 24 گھنٹہ گھر میں بیٹھ جاؤ پر نیت ہدایت نہ ہو، خدا کبھی ہدایت ولایت عطا نہیں کرے گا. یہ 2 طرفہ ہدایت ہے، ایک یک طرفہ جو صفت رحمان، ایک 2 طرفہ جو صفت رحیم ہے. جب تک مانگو گے نہیں تب تک ہدایت دوں گا نہیں. عربی میں 2 لفظ ہیں، لفظ یشا اور لفظ یرید. یرید کا مطلب صرف اللہ کا ارادہ، یشا کا مطلب تیرا بھی ارادہ ہونا چاہیے، میرا بھی ارادہ ہونا چاہیے. ہدایت کی بات جب بھی کرتا ہے تو اللہ یشا بول